अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जुम्मा मुबारक। जैसे कि आपको पता है कि आज जुम्मा है और सीरीज़ चल रही है रिलेशनशिप की। तो आज हम उसकी सीरीज़ जो रिलेशनशिप की चल रही थी हस्बैंड एंड वाइफ की, उसके इख्तिताम को पहुँचे। इख्तिताम तो नहीं कहूँगी, वैसे लफ़्ज़ इख्तिताम में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइक अ न्यू बिगनिंग है। यानी मेरा कहने का ये मतलब है न्यू बिगनिंग इस वे में कि पहले कुरान को नहीं पढ़ा था, नहीं समझा था कि कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है इस बारे में। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में क्या हुक्म दे रहा है। तो जितनी आयत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकालने की कोशिश की, तो वो मैंने ढूंढी, निकाली और उनका पर्सपेक्टिव अपने लफ्ज़ों में मैंने बयान किया। ये मेरी अपनी ओन रिसर्च थी और मेरे अपने ओन अल्फाज थे। इसमें किसी बड़े स्कॉलर का या किसी का कोई इसमें हाथ नहीं था। तो अगर किसी भी भाई बहन को, किसी को भी मेरी किसी वीडियो में कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो मैं उनसे माज़रत चाहती हूँ और उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। आप हज़रत सल्लम की सीरत नबी ज़िंदगी पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें और देखें कि उनका भी क्या हुक्म है शादी के बारे में और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिए कुरान पाक में शादी के बारे में। मेरी ये छोटी सी काविश थी जो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की और अल्लाह ताला से बहुत ढेरों दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अगर मेरी कोई गलती है तो उसमें माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को अपने बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फ़रमाए और बेहतरीन अजर दे। और ये जो मैं सदका जारिया के लिए ये काम शुरू किया है, मेरी वालदा के लिए, मेरे मामू के लिए, मेरे ससुर के लिए और जितने भी इस दुनिया से लोग जा चुके हैं, मेरे बुज़ुर्ग और जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है, उन सब के लिए मेरी ये दुआ है और ये सदका जारी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और बेहतरीन अजर दे उनको। और हम जो औलादें हैं, हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारियाँ बने। और कभी ऐसे होता है कि जिनकी औलाद जा चुकी है, उन वालदैन के लिए बहुत ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको अपनी औलाद के लिए सदका जारिया बनाए। तो इस वीडियो का इख्तिताम कर रही हूँ, इस एपिसोड का इख्तिताम कर रही हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि मैंने जो छोटी सी कोशिश की, मुझे यकीन है कि मेरे बहन भाई ज़रूर कुरान पाक को खोलेंगे, अगली पिछली आयतों को पढ़ेंगे और उसके साथ जो हज़रत सल्लम की सीरत नबी है उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरी इस काविश में ज़रूर अपना हिस्सा डालेंगे। तो जो पास्ट में हमने ज़िंदगियाँ गुजार दी वो गुजार दी, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम अपने दीन को सीखने की कोशिश करें और उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। ये जैसे कुरान पाक की जो इमेज है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि ये लाइट निकल रही है, बेसिकली ये लाइट है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर हम इसको लाइट के लिए ही लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगियों में भी यही ऐसे ही रोशनी बन के चमकेगी जैसे ये कुरान पाक से लाइट निकल रही है। लेकिन ये होगा तब जब हम इसको सिर्फ सवाब के लिए नहीं पढ़ेंगे, जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे कि ये राह हदायत है। खाली इसको खाली पढ़ लेना, अल्लाह ताला कबूल ज़रूर करे हमारी बातें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा नमाज़ें, हमारे हज, हमारे उम्रे, हमारी ज़कातें जो हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैं ये बार बार कहती हूँ, इसको रिपीट करूँगी कि अगर हमें कोई ख़त लिखे और वो डिफरेंट ज़बान में होगा तो हम उस बंदे को ढूंढेंगे जो हमें वो ख़त पढ़ के सुनाएगा। जब तक हम उस ख़त को समझेंगे नहीं, हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो मैं भी समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नबी नहीं आए, वो रहमतुल आलमीन है। आलमीन मतलब पूरी कायनात के लिए वो हैं, रहमत का बायस बन के आए हैं, सिर्फ़ मुसलमान के लिए नहीं है। उनका पैगाम हर दीन मज़हब के लिए है, हर इंसान के लिए है। और हमारे जो कुरान पाक का मैसेज है वो भी हर इंसान के लिए है। क्योंकि आप बिलीव करेंगे कि कुरान पाक में बहुत दफ़ा अल्लाह ताला जब बुलाते हैं तो वो नास कह के बुलाते हैं कि ऐ मेरे लोगो, ऐ लोगो,
ایسے کر کے فرماتے ہیں. وہ جب بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو والناس کہہ کے پکارتے ہیں. مومنین بھی کہتے ہیں, ناس بھی کہتے ہیں, تو ناس لوگوں ہوتا ہے. تو یہ قرآن پاک ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے. نان بلیورز بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ راہ ہدایت بنے گی, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ ہم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. یہ ہے مین مقصد. تو ضرور میرے لیے بھی آپ سب دعا کیجیے گا. غور و فکر کا میرا ٹاپک تو انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا, نارمل ایوری ڈے انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک میری زندگی ہے میں وہ ضرور کروں گی. باقی رہی ریلیشن شپ کی سیریز کی بات, تو ابھی فیو ویکس میں اس میں بریک لوں گی. اور میرے پاس تو کچھ ٹاپکس ہیں. ہسبینڈ وائف تو ایک مین ٹاپک تھا, میاں بیوی کا ایک مین ٹاپک تھا جس سے میں نے یہ سیریز شروع کی. اگر میرے سننے والے اگر مجھے کوئی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ اس ٹاپک کو نیکسٹ کریں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کنسیڈر کروں گی کہ وہ مجھے کیا رائے دینا چاہتے ہیں. مجھے بہت سے جو میرے فالوورز ہیں وہ مجھے یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے کامنٹس نہیں کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ مجھے پرائیویٹ واٹس ایپ پہ کامنٹس کرتے ہیں, تو I'm more than happy to read their comments. I don't mind. تو جو بھی جس کو جہاں پہ آسانی لگتی ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کامنٹ پڑھتی ہوں اور جواب بھی دینے کی کوشش کرتی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک اگر اگلا چاہیے تو آپ مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے. فیو ویکس کی بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہوم ورک کے ساتھ, اپنے نئے غور و فکر کے ساتھ, ایک نئے ریلیشن شپ کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور آؤں گی. تب تک کے لیے میرا ایوری ڈے کا جو غور و فکر ہے وہ ضرور چلے گا. لیکن اگین یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت کمزور ہے اور بہت مضبوط ہے. دونوں میں یہ چیز ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور خدا را میری بڑی آپ سے گزارش ہے کہ اس رشتے کے بندھنے کے بعد ہم نے اولادیں پیدا کرنی ہیں. وہ ہمارا فیوچر ہے, وہ ہمارا مستقبل ہے. ہم نے ان کو پرورش دینی ہے, ہم نے ان کو پنپتا دیکھنا ہے دنیا میں. اور جو مجھے ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری پرورش میں بہت کمی ہے, زیرو ہے, زیرو. آپ بلیو نہیں کریں گے, زیرو لگتی ہے, انکلوڈنگ می. زیرو پرورش مجھے لگتی ہے. ہمیں ماں باپ کو خود نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے, یہ صرف میرے گھر کی کہانی نہیں ہے, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کے رکھے کہ میں حقیقت پسند بندہ ہوں, حقیقت پہ چلتی ہوں. کہ مجھے میری غلطی نظر آتی ہے, مجھے میرے گھر میں جو تربیت میں بچوں کی غلطی ہے وہ ہمیشہ نظر آتی ہے. لیکن بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دوسرے ماں باپ کے منہ سے سنوں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا اچھا پالا تھا, پھر پتہ نہیں ہمارا بچہ کیسے ایسا نکل آیا. تو وہ اپنی غلطی دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. ایک بلیم گیم میں ہم کھیل رہے ہیں. ہسبینڈ وائف کو بلیم کرتا ہے اور وائف ہسبینڈ کو بلیم کرتی ہے. اور ان دونوں کے بلیم میں یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, پلیز اس کو سیریس لیجیے گا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں. ایچ ادر کے بلیم میں ہم نے تباہیاں کر دی ہیں گھروں میں. آج طلاق کے ریشو کیوں بڑھ گئے ہیں؟ صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج عورت آدمی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, آدمی عورت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. دونوں مقابلے پہ آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کی تباہی ہو گئی. تو میرا یہ میسیج ریکارڈ کروانے کا صرف ایک خالص مقصد ہے کہ پلیز میری بات کو سمجھیے. پلیز اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہدایت مانگتے ہو تو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں. اس کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے لیے اور ہدایت کے لیے, لیکن ہم ان سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا نا. ہم تو مانگنے کے لیے راضی نہیں ہیں. ہم تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نے ڈگریاں لے لی, ہم نے پڑھ لیا, ہم نے بڑا کچھ کر لیا, تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے ایک انسان کی اوقات, کس قطرے سے وہ پیدا ہوا ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہے. کتنی بڑی مثال ہے اس میں کہ وہ محتاج ہے, اور جب وہ مرتا ہے تو بھی وہ محتاج ہے.
آپ امیجن کریں کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہو میری اور خدا نہ خواستہ مجھے کوئی دفنانے کے لیے نہ آئے تو مجھے تو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یہ تو میری اوقات ہے۔ تو کس چیز کی اکڑ، کس چیز میں میاں بیوی کی اکڑ، کس چیز میں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھا رہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پڑھیں وہ تو ہمیں یہ نہیں سکھا رہے، تو ہم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں، کہاں سے یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوئیں؟ بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ۔ اور جب زوال آتا ہے ہمارے اوپر تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر زوال کی ریزن کیا ہے، کیا ہم نے اعمالوں کو اپنے کمایا؟ اگر آنکھ سے ایک آنسو آتا ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ کیا ہماری کمائیاں حلال ہیں یا حرام ہیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو دیا، کیا ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، کیا ہم ان کو دے رہے ہیں؟ ہم تو سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو بہت بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، پلیز میری دل سے آپ سب کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، ایک دعا ہے کہ پلیز ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم بہت بھٹک گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے اپنے رب کے اوپر کہ ہم بھٹکے ضرور ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے رب کے حضور جائیں گے تو وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جگہ دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جگہ نہ دے۔ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اجازت چاہوں گی آپ سے اس امید کے ساتھ کہ میرے سننے والے ضرور میری ویڈیو سن کے غور کریں گے میری باتوں پہ، اور اپنے گھر کو ہمیں جنت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مر کے ہر اپنے ایکشن کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، اپنا وقت کہاں گزار کے آئے ہو، اپنی کمائیاں کہاں گزار کے آئے ہو، اپنی کمائیاں کیسے کی ہیں، کہاں خرچ کی ہیں، کس کے اوپر خرچ کی ہیں، کیسے خرچ کی ہیں۔ ہم تو اس کی سانس کے محتاج ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا میرا اگلا سانس آنے کی، میں تو اس کی سانس کی محتاج ہوں، اور پھر میرے میں اکڑ آ جائے اور غرور آ جائے اور تکبر آ جائے۔ کیسا غرور اور کیسا تکبر جب میری سانس میری اپنی نہیں ہے، میری جان میری اپنی نہیں ہے، میرے رب کی دین ہے، تو کیسا تکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔